امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر ہنری کیسنجر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی موت ریاست کنیٹیکٹ میں اپنی رہائش گاہ پر ہوئی۔ 27 مئی 1923 کو جرمنی کے شہر فرتھ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے کیسنجر نے 1923 کی دہائی میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ ہجرت کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کیسنجر نے امریکی فوج میں شمولیت اختیار کی اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1969 میں جب رچرڈ نکسن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے ہنری کیسنجر کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا اور بعد میں انہیں وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی۔ کیسنجر امریکہ کی تاریخ میں یہ دونوں ذمہ داریاں بیک وقت ادا کرنے والے پہلے عہدیدار تھے۔ کیسنجر نے ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی جسے وہ حقیقت پسندانہ سیاست کا نام دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد اخلاقیات کے بجائے عملیات پسندی پر ہونی چاہیے۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن حکومتوں کے دوران سفارتکاری سے وابستہ رہنے والے ایرون ڈیوڈ ملر کیسنجر کے کیریئر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، His detractors will argue that he کیسنجر پر تنقید کرنے والے یہ دلیل دیں گے کہ وہ ظالم تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگی مجرموں جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ کمبوڈیا اور لاؤس میں ہوا اور 70 کی دہائی میں بنگلہ دیش سے متعلق ان کی جو پالیسی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سفارتکاری کا انداز غیر معمولی تھا۔ in ways that were quite extraordinary. کیسنجر نے 1969 میں امریکہ کی جانب سے کمبوڈیا اور لاؤس میں کی جانے والی بمباری کا کبھی کانگریس میں ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ویتنام جنگ میں شدت آئی تھی۔ لیکن یہ کیسنجر ہی تھے جنہوں نے ویتنامی لیڈر لے دیک تھاؤ سے درجنوں ملاقاتیں کی اور جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کیے۔ انہی مذاکرات پر دونوں رہنماؤں کو 1973 میں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا، البتہ لے دیک تھاؤ نے نوبل انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 1972 میں کیسنجر نے پاکستان کی مدد سے چین کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا۔ اس سفارتکاری کے نتیجے میں صدر نکسن نے چین کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات کمیونسٹ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تونگ سے ہوئی۔ نکسن چین کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر تھے۔ صدر نکسن کے دورہ چین کو کیسنجر کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یونیورسٹی آف میساچوسیٹس کے ایسوسیٹ پروفیسر جیرارڈ ہیز مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کیسنجر اپنی پالیسی کی برانڈنگ میں ماسٹر تھے۔ انہوں نے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سفارتکاری کے تصور کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے بہت اعلیٰ اور پرکشش بنا کر پیش کیا۔ ان کی پالیسیوں نے انہیں خارجہ پالیسی کا برانڈ بنایا، لیکن اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ خارجہ پالیسی نہیں تھی جس سے امریکہ کی خدمت ہوئی ہو۔ Track record, that has served the United States particularly well. کیسنجر صدر نکسن کے بعد آنے والے ہر امریکی صدر کو مشاورت دیتے رہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے کیسنجر کو اوول آفس میں تو مدعو نہیں کیا، لیکن وہ بھی ان سے مشورہ لیتے رہے ہیں۔ ہسٹری پروفیسر مائیکل کمچ کہتے ہیں، کیسنجر کی پالیسیوں کا دیرینہ اثر بے مثال ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ کیسنجر کا حقیقی سیاست کا فلسفہ امریکی خارجہ پالیسی پر غالب ہے۔ میرے خیال میں کیسنجر جانتے تھے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر لبرل انٹرنیشنلزم یا ولسونیزم کا غلبہ ہے، جو صدر ووڈرو ولسن کی بنائی گئی پالیسی تھی، جنہوں نے لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی اور اس وقت دنیا کو جمہوریت کے لیے محفوظ بنانے کے نعرے تلے پہلی جنگ عظیم لڑی۔ در حقیقت یہ ایسی امریکی خارجہ پالیسی کا غلبہ ہے جس کے کیسنجر مخالف تھے۔ اس تناظر میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دلیل قابل قبول ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کیسنجر کے انداز فکر کا غلبہ رہا۔ اپنے طویل سفارتی کیریئر میں ہنری کیسنجر کو کئی تنازعات کا سامنا رہا۔ 2022 میں ایک کانفرنس کے دوران ان کے ایک بیان پر بھی تنازع ہوا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین کو روس کے ساتھ قیام امن کے لیے اپنے ان علاقوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو اس کے قبضے میں نہیں ہیں۔ سندھی سین کی رپورٹ کے ساتھ کاشف اوان، وائس آف امریکہ۔